دوستو آج ہمارا موضوع جو ہے محرم الحرام کا پہلا اشرا. ہمارا اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور پہلا اشرا ہمارا شہادتوں سے شروع ہوتا ہے. یکم محرم ہمارے خلیفہ دوئم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے شروع ہوتا ہے اور یوم عاشور 10 محرم واقعہ کربلا پہ اختتام پذیر ہوتا ہے. ایک پورا اشرا جو ہے شہادتوں کا ہے. 9 دن گزر گئے، یعنی 9 محرم ہے. ایک کل واقعہ کربلا یوم شہادت جو ہے، عاشور جو ہے وہ کل 10 محرم کو ہے. خیر خیریت سے یہ 9 دن جو ہے اشرے کے گزرے. کیونکہ ہمارے ہاں کوئی بھی ہمارا خوشی کا تہوار ہو مذہبی یا دکھ کا تہوار ہو، دن ہو ایام ہو، تو ان میں ایک کشیدگی کا ڈر رہتا ہے. مگر خیر خیریت سے 9 دن گزرے. بھائی چارگی، امن یکجہتی کے لیے بڑی کوششیں کی دوستوں نے. انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم. انیل ناری اور دیگر اس کے 2 دوست جو ہیں وہ مجلس اعضاء بہلانی میں منعقدہ جو ہوتی ہے اس میں گئے. ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپس کی جو ہے ہمارے فرقوں کی وہ جو اتحاد ہے، وہ جو نفرتیں ہیں وہ ختم ہوں، اتحاد بھائی چارگی کے فضا قائم ہو. بڑا اچھا اقدام تھا. دوستوں نے انہیں سراہایا، خراج تحسین پیش کیا اور مبارکبادیں بھی دی. مگر 2 دن بعد حلانی میں منعقدہ ایک مجلس اعضاء سے کشیدگی پیدا ہو گئی. ہوا یوں کہ مجلس کے دوران ایک لڑکا آزاد گرمانی میرے خیال میں نام ہے، اس نے جو ہے گستاخی کی خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں. لازمی جس کا نتیجہ ہے احتجاج ہونا تھا، دکھ کا اظہار ہونا تھا، کشیدگی میں اضافہ ہونا تھا، وہ ہوا. سنی رابطہ کونسل ہو، JUI ہو، اہل سنت والجماعت ہو، ان کے اکابری بلکہ ہر سنی جو ہے وہ اس پہ جو ہے انہوں نے دکھ کا اظہار کیا اور جو ہے فلانی کے SHO سے ملے، FIR اور کیس داخل کرنے کی اس سے اپیل کی. کیس داخل نہ ہوا بلکہ فلانی کے شیعہ رہنماؤں نے اس لڑکے سے ویڈیو بیان جاری کرایا جس میں اس نے کہا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اگر کی بھی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں. یہ ویڈیو بیان جو ہے سوشل میڈیا پہ ہر دوستوں نے رکھا، سب دوستوں نے دیکھا بھی ہوگا. مگر ہمارے جو سنی رابطہ کونسل کے ہیں یا دیگر رہنما ہیں انہوں نے مہراپور میں AC سے ملاقات کی اور کہا کہ اسے گرفتار کیا جائے. ہوا یہ کہ اسے گرفتار کیا گیا اور کیس داخل کر دیا گیا. اب اس لڑکے کا انفرادی عمل یا اجتماعی عمل مجلس سالوں کا وہ پورے شہر کے لیے تالکا مہراپور حلانی بلانی میں کشیدگی کا سبب بن گیا. ایک کم عمر لڑکے نے اس کی ایک حرکت سے اس نے جان بوجھ کے کیا، جیسے کیا اس کی ہم نے پہلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ دوستوں کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے کشیدگی بڑھے، فرقہ وارانہ فسادات ہوں اور اختلافات کو ہوا دی جائے. کوئی ایسی پوسٹ، کوئی ایسی تحریر نہ کریں. مگر اس لڑکے کی وجہ سے ایک پرامن، ایک اچھا ماحول جو ہے وہ خراب ہوا، کیس داخل ہوا اور گرفتار ہوا. اب بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ایام ہیں ان پہ کیوں ایک ایسا ماحول خوف والا پیدا ہو جاتا ہے، جبکہ دوسرے تہوار بھی ہوتے ہیں یا اقوام ہیں یا تہواریں ہیں، عیدیں ہیں، اس کے علاوہ جشن زادی ہے، یہ ہے وہ ہے. مگر ہمارے ہاں جب آپ دیکھیں کہ ایک میرے بغیر کہ آپ تجزیہ لگائیں کہ خوف کا ماحول ہوتا ہے، بادشاہ بندہ بات کرتے ڈرتا ہے. یہ میں آج اس موضوع پہ بات کر رہا ہوں، بہت حساس موضوع ہے اور وہ ایک ذمہ داری سے جو ہے وہ میں ٹھہر کر اور سوچ سمجھ کر بات کر رہا ہوں کہ آیا کہ کیونکہ اب ہمارے پاس یعنی کہ جو ہے ایک ماحول ایسا بن گیا ہے تو ایک چھوٹا سا غیر ارادی طور پر، لاشعوری طور پر لفظ نکلا، مصیبت پڑ جائے گی. بہت احتیاط کرنا پڑتا ہے. بتانے کا یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وجہ کیا ہے، ایسا کیوں ہے. آپ نے دیکھا موبائل کی سروس بند ہو جاتی ہے، دفعہ سواری لگ جاتا ہے. بڑے شہروں میں اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، ڈبل سواری موٹر سائیکل پہ، اس پہ پابندی، فورسیں مزید منگا دی جاتی ہیں اور یعنی کہ انتظامات جو ہیں وہ غیر معمولی انتظامات کوٹی کے کیے جاتے ہیں. بھائی ایک یہ تو ہمارے مذہبی دن ہے، کوئی خوشی کے ہوں، عید کے ہوں، یا جشن عید میلاد النبی ہو، یا جو ہے شہادت جو ہے خلیفہ اول کی ہو، دوم کی ہو، سوئم کی،
تو مقصد کہنے کا ہے ایسے ایام میں خوف کا ماحول کیوں پیدا ہو جاتا ہے، جبکہ ہمارے جن قابلین کے ہم دن مناتے ہیں انہیں تو بڑی قربانیاں دی اور بڑے وہ تو ایک کیا کہتے ہیں امن اور بھائی چارگی کا درس دیا انہوں نے، تو وجہ کیا ہے؟ آپ غور کر لیں کہ فضا خوف زدہ نہیں ہو جاتی؟ اگر ایسا ماحول نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، تو یہ کیا کہتے ہیں اس کو موبائل سروس جو ہے اس کو بندی وہ کیوں لگاتے ہیں پابندی؟ دفعہ 144 ملک میں کیوں لگتی ہیں؟ بڑے شہروں میں کشیدگی کا ماحول کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اور یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ وہ کام کا کرتے ہیں، ماضی ہمارا گواہ ہے بڑے بڑے حالات خراب ہوئے، یعنی کہ فرقہ وارانہ ایک کشیدگی ایسی ہوئی کہ جنہوں میں جان و مال محفوظ نہیں تھی، بہت سی شہادتیں ہوئی۔ یہاں جو ہے سوچنے کا مقام یہ ہے کہ اگر آپ پیارے نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے کہ میری امت کے فرقے تفرقہ یا اختلاف جو ہے، یعنی کہ ایک ہی لفظ بنتا ہے، میں یہ لفظ استعمال کر لوں کیونکہ ہمارے بے علماء ہیں وہ سن رہے ہوتے ہیں میرے کو، تو وہ لفظی پہ نہ جائے، بات یہ ہے کہ اختلاف جو ہے وہ باعث رحمت ہوگا، یہ بالکل جو ہے ملے گی آپ کو حدیث ہے، مسلمانوں میں کہہ لیں یا میری امت میں کہہ لیں، یہ اسلام میں کہہ لیں، کہتے بھی 72 فرقے ہیں اور میری جو ہے امت کے جو اختلاف ہیں وہ باعث رحمت ہوں گے، تو یہ باعث رحمت یہ زحمت کیوں بنتی جا رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا، جیسے میں نے کہا کہ کشیدگی کا ماحول کیوں ہوتا ہے، ہر بات کو بندہ ڈرتا کیوں ہے؟ اب یہ آپ سنی شیعہ کی میں سے بات نہیں کر رہا کیونکہ ان میں تو یعنی کہ بہت سے جو ہے وہ اختلافات بھی ہیں اور بہت سے تضاد بھی ہیں، تو یہاں تو ان کے جو تصادم یعنی کہ لگتا ہے، ہمارے ہاں تو وہابی بریلوی ابو حنیفہ کے ماننے والے ایک ہی فرقے کے ماننے والوں میں جو ہے یعنی کہ ماضی میں دیکھیں گے بہت بڑا اختلاف ہوا، مناظرے اور یہ نور بشر پہ اور حاضر ناظر پہ، نبی قبروں میں نہیں سنتے، ایک بڑے موضوع ان پہ اہل حدیث مقلد غیر مقلد، اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس یہ جو ارشاد التوحید والے، ایسے مختلف یعنی کہ طریقے سے یہ اختلافات رہے ہیں اور بڑی کشیدگیاں دیکھی، تو وجہ پیارا نبی تو بولتا ہے باعث رحمت میرے یعنی کہ جو امت میں یا اسلام میں یا میری میں مسلمانوں میں، تو غور کیا تو پتہ چلا جو نبی کی بات صحیح ہے کہ اسلام میں جو ہے یا میری امت میں جو ہے یا مسلمانوں میں اختلاف باعث رحمت ہو، مگر یہ آپ کو کیوں یہ رحمت سے اور ایک ماحول بڑا ایک تناؤ والا کیوں لگتا ہے کہ وہ اسلام میں کیا ہے، یہ اسلام کے بغیر ہے، کیوں؟ اب میں سوال پوچھتا ہوں کہ اسلام ہے، اسلامی نظام ہو تو باعث یعنی کہ جو اختلاف ہو تو باعث میں رحمت نہ ہو تو جو چور کی سزا میری سزا، آپ لے کے ہیں اسلام کا نظام، اس میں اختلاف رکھیں، اختلاف تو باعث رحمت اس لیے ہے کہ اس کی ترقی کے لیے اپنے یعنی کہ اس نظام کی مضبوطی کے لیے وہ جو ہے بہتر اور اچھا عمل ہوتا ہے، مختلف یعنی کہ فرقے کے لوگ بیٹھتے ہیں اس کو بہتری کے لیے حل نکالتے ہیں، اختلافات سے ہی جو بات بنتی ہے، یہ سائنس کی آج ترقی جو ہے اختلافات کی وجہ سے ہے، تو جو یہ آج کشیدگی ہے جو ایک خوف کا ماحول ہوتا ہے وہ اسلام کے بغیر ہے۔ اب دوست کہیں گے مسلمان اسلام کے نام کے بغیر، بالکل ہے، مگر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جن کا ہم خلیفہ دوئم خلیفہ اول کا نام لیتے ہیں یا کربلا شہداء جو ہے یعنی کہ جتنے بھی ہیں، امام حسین، حسن ہے، غازی عباس ہے، علی اکبر ہے، اس کے بعد امام جو ہے جتنے بھی میں شہداء کربلا ہیں یا خلیفہ ہے ہمارے خلفاء راشدین ہیں، آج ان کا نظام ہے، یہ جو نظام ہے آپ اس کو نظام اسلامی کہہ سکتے ہیں؟ یا وہ جو ہمارے خلفاء تھے یا ہمارے کربلا والے تھے جو چاہتے تھے جو باتیں جو ان کا مشن تھا اس پہ قائم ہے نظام؟ نہیں، ان کے اینٹی جو تھے ان کا قائم ہے، فرعون، نمرود، شداد، ابو جہل، ابو لہب، یزید، جو بھی آپ کہتے ہیں وہ جو کردار کے تھے ان کا نظام ہے، ان کا نظام نہیں ہے جن کا ہم نام لے ہوئے ہیں۔ ابو جہل کا ہے، نبی کا نظام نہیں ہے، نظام مصطفیٰ نہیں ہے، نظام مصطفیٰ ہو، اسلامی نظام ہو، پھر جو ہے یہی فرقے باعث رحمت پیدا ہوں گے، نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ آج کشیدگی کے باعث بن رہے ہیں، ان پہ جو ہے فرقوں کی وجہ سے بہت سے بندے مارے بھی گئے ہیں اور یہاں جی ہے ایک پورا ایک تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے ہیں، ہمارے بھائی دوست کرتے ہیں،
اب ایک مسلک کے یا ایک ان کے مذہبی جو رہنماؤں کے آپ ان کو غلط کہہ برا کہیں اور پھر امید رکھیں ان سے کہ وہ اتحاد بین المسلمین ہو جائے، تو یہ لگتی ہے بات. یعنی کہ ان کے لیڈروں کو آپ برا کہیں. مثلا میں یہ اب بات کرتا ہوں خلفاء راشدین تو دور کی بات، دنیائی لیڈر پی ٹی آئی کے عمران خان کو آپ برا کہیں، تنقید کریں، تو آپ پی ٹی آئی کے ورکروں اور عہدے داروں سے امید رکھیں کہ وہ آپ سے محبت کریں، آپ کو پھول پھینکیں گے آپ پہ. ایسے نہیں ہوگا بھائی، ایک دنیائی لیڈر ہے نا. اب بلاول کو، محترمہ بے نظیر بھٹو کو، شہید ذوالفقار علی بھٹو کو برا کہیں اور جالوں سے اچھائی کی امید رکھیں، ایسے نہیں ہوگا. نفرتیں پیدا ہو گئی، وہ بھی آپ کو جو ہے کچھ کہیں گے. اللہ کا فرمان ہے کہ ان کے بتوں کو برا نہ کہو اور وہ آپ کے خدا کو برا کہیں گے. تو بہت سے ایسے واقع ہیں. تو آپ کو کہہ کے دیکھیں، آپ کسی کو یعنی کہ سائنس جیمسن کو کہہ کے دیکھیں تو آپ کو لگ پلٹ جائے گا. دنیائی لیڈر ہیں. نواز شریف کو کہہ کے دیکھیں، اور وہ دن کو ہم برا کہیں اور پھر کہیں اتحاد ہو جائے، وہ کچھ نہ کہیں، ان کے تو پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں نبی نے جنت کی بشارت دی. نبی نے کہا میں چاند ہوں، میرے ستارے ہیں. ان کو آپ کہیں اور پھر وہ کچھ نہ کہیں اور پھر آپ سے گلے لگائیں اور پھولوں کے ہاتھ ڈالیں، ایسی نہیں ہوتی، ایسے نہیں ہوتا. تو اتحاد بین المسلمین کے لیے آپ کو جو ہے قوت برداشت سے لینا ہوگا. امام حسین کے نام لیوا جو ہے، ہم ان کے جو درس دیا گیا ہے برداشت کا، قوت برداشت کا، صبر کا، اس کا دامن نہیں چھوڑنا. اس طرح جو ہے ہم جو خلفاء کا بات کرتے ہیں، جن خلفاء راشدین کی بات کرتے ہیں، اس نظام کے جو ان کا درس تھا اس پہ چلنا ہوگا. ہم کل کے یزید کو، کل کے ابو جہل کو، کل کے فرعون کو، نمرود، شداد، ابو جہل، ابو لہب، ان کو برا کہتے ہیں. یہ جو دور گزرے ہیں ان میں ہر دور میں ایک برائی تھی تو اللہ کا عذاب آ گیا. وہ کم تولنے لگے تھے، کوئی ذخیرہ کرنے لگے تھے. کن میں لوط کی قوم تھی، لڑکوں والی عادت تھی. اس کے علاوہ کسی میں جو ہے غیبت کی تھی، کسی میں جو ہے بت پرستی تھی. یہ الگ الگ دور تھے اور الگ الگ ظالم تھے. اس دور میں فرعون تھا، کسی میں نمرود تھا، کسی میں شداد تھا، کسی میں ابو جہل، ابو لہب. ایک ہی دور ہے ان کا یزید. آج بدقسمت دیکھیں، ساری برائیاں ہیں اور سارے جو جن کے قرآن برا کہتا ہے یا ہم جنہیں برا کہتے ہیں وہ آج سب موجود ہے. پھر اس سے بڑی بدقسمتی کہ ماضی کے فرعون، نمرود، شداد، ابو جہل، ابو لہب کو اور یزید کو تو برا کہہ رہے ہیں جو آج موجود نہیں ہے. ہاں کہنا ہے ان کو بھی، مگر ہمارا جنہوں نے بیڑا گرک ہے وہ آج کے فرعونوں نے، آج کے ابو جہلوں نے، آپ کے ابو لہبوں نے، ان کو چھوڑ کر انہیں آپ کہیں. قرآن بھی کہتا ہے ان پہ وہ کرنا ہے، ان کی نشاندہی کی ہے قرآن نے. مگر کیا ہے کہ قرآن ہدایت ہے تاحیات. وہ بتاتی ہے کہ جب بھی فرعون آئے، کسی دور میں بھی آئے، آپ نے یہ حکمت اپنی اپنانی ہے. جس دور میں بھی ابو لہب اور ابو جہل یا ابو لہب آئے، آپ نے یہ کرنا ہے. نمرود کے ساتھ یہ کرنا ہے. جب اس کا نظام قائم ہو تو آپ نے اس سے ہدایت لینی ہے اور اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے. مگر آج ہم مسلمان بلے ہوں مگر اسلام کا نظام نہیں ہے، نبی کا نظام نہیں ہے. یزید کا تو ہے سکتا ہے، ابو جہل کا تو ہے، فرعون کا تو ہے، نمرود. امام حسین کا نہیں ہے، خلفاء راشدین والا نہیں ہے. تو دریا کے افراد کے کنارے کتا پیاسا مر جائے تو مجھ سے پوچھو گئی. یہ وہ نہیں ہے کہ زکات جو ہے ایک گھر سے چلے اور جو ہے یہ وہ بکرے کی سری جو ہے اسی گھر میں واپس لینے والا کوئی نہ ہو، زکات دینے والے ہوں. وہ نظام نہیں ہے. جان و مال کا تحفظ نہیں ہے جو ان کے دور میں تھا. دور تو ان کا جن پہ ہم لانچیں ڈالتے ہیں. ظالموں کا دور ہے اور ساری برائیاں اکٹھی ہوئی ہیں. تو ان کو چھوڑ کے ماضی والوں کو پتہ ہے، انہوں نے کچھ کہنا نہیں، کبلوں پڑے ہیں. تو فرعون، نمرود، شداد، ابو جہل، ابو لہب. بھئی آج کا جس نے آج ہمارا یعنی کہ خوشحال ملک کا بدحال کر دیا، عوام کو مقروض کر دیا 3-4 لاکھ کا، جان و مال کا تحفظ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں گے بچیوں کے ساتھ. ارے وہ بچیاں جن کو سیکس کا پتہ نہیں ہے، جنہیں گناہ ثواب کا پتہ نہیں ہے. سرگودا کا واقعہ، کل کراچی کا واقعہ، اس کے بعد اب فیصلہ آباد میں واقعہ ہوا. معصوم بچے ہیں. مہراپور بھی گزرا ہے ان باتوں سے، اور قاتل بھی آزاد ہوتے ہیں. اس سسٹم جنہوں نے ہمیں یعنی کہ ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں، پھول کی کلیاں، چھوٹے معصوم بچے، وہ اعتبار کرتے ہیں ان کے ساتھ چلتے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میں تو چاچو سمجھ رہی ہوں، یہ تو گرندہ اندر. بھئی اس نظام کو اس نہج تک جنہوں نے پہنچایا ہے انہیں ہم کچھ نہ کہیں، ان کی گودوں سے بیٹھیں، ان سے صلح کی ہو،
انہیں پھولوں کے ہاتھ ڈالیں, ان کی گاڑیوں کے ساتھ ساتھ بھاگیں, آگے آگے جاوے کے نعرے نہ آئیں, ایسے نہیں ہوگا. ماضی کے اگر ظالم کو برا کہنا ہے, وقت کے ظالم کو بھی برا کہنا ہے تو بات بنے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.